مگنی کی رسم کا کیا حکم ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت مطلوب ہے۔ مگنی کی جو رسم ہے اور اس موقع پر جو سماج میں خرافات ہوتی ہیں اور جو فضول خرچیاں ہیں، اس سے صرف نظر اتنا بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مگنی کا مقصد مستقبل میں ہونے والے نکاح کے عقد کو پختہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ گویا اس کی حیثیت ایک معاہدے اور وعدے کی ہے، اور معاہدے کی پابندی کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ وعدہ پورا کرنا مسلمان کی پہچان ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی نشانی بتائی گئی ہے۔ اذا وعد اخلف، اس لیے جب منگنی ہو جائے، وعدہ اور معاہدہ ہو جائے، تو اس کو پورا کرنا اور اس کی پابندی کرنا حتی الامکان ضروری ہے۔ لیکن اس موقع پر جو خرافات ہوتی ہیں، ان خرافاتوں کو انجام دینا یا جو رسومات ادا کی جاتی ہیں ان کو ادا کرنا، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور اس سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اسی طرح نکاح میں مگنی کے موقع پر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مگنی کے بعد نکاح سے پہلے لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کے حق میں اجنبی ہوتے ہیں۔ ان کا آپس میں میل جول رکھنا، بات چیت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ مگنی جو وعدہ نکاح ہے، کسی شدید مجبوری کی صورت میں اس کے خلاف کیا جا سکتا ہے، اور مگنی کو بلا وجہ اور بغیر کسی مجبوری میں ختم کرنا یہ باعث گناہ ہے، اس لیے کہ وعدے کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے۔ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی اجازت کے بغیر مگنی کو ختم کرنا درست نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے مزاج یا خاندان کے کسی فرد کی وجہ سے بلا وجہ رشتے کو ختم کر دیتے ہیں، اور لڑکی اور لڑکے کی رضامندی اور اجازت نہیں لی جاتی ہے، یا لڑکی اور لڑکے اس رشتے پر راضی ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کی اجازت کے بغیر کسی بلا وجہ نکاح کو ختم کر دینا اور مگنی کو ختم کر دینا مناسب نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مگنی ایک وعدہ نکاح ہے۔ اس موقع پر جو خرافات انجام دی جاتی ہیں اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور مگنی کے بعد نکاح سے پہلے لڑکی اور لڑکے کا آپس میں بات چیت کرنا یا میل جول رکھنا ناجائز ہے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، اور بغیر لڑکی اور لڑکے کی مرضی کے نکاح کی مگنی کو ختم کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔